السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سبق نمبر 2 اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت کا سوال نمبر 2 اور 3 کے جوابات نوٹ کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، جوابات میں موجود مشکل الفاظ ویڈیو کے آخر میں موجود ہیں۔ سوال نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کیا مراد ہے؟ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ جواب ہیڈنگ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت اور برتری حاصل ہے، اس لیے آپ کی شان اور مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے امت مسلمہ کو سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنی چاہیے اور اس کا عملی ثبوت بھی دینا چاہیے۔ ہیڈنگ نمبر 2، احادیث کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت احادیث سے واضح ہوتی ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ اپنی نعمتوں کے ذریعے تم کو غذا پہنچاتا ہے، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے بھی محبت کرو، اور مجھ سے محبت کی وجہ سے اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ ایک اور حدیث ہے، تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آبا و اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ ہیڈنگ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت لازم ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے۔ ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضرور ہوتا ہے۔ اطاعت و اتباع کی عملی شکل سے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1۔ اسی طرح سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 65 میں ارشاد خداوندی ہے کہ تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ مان لیں، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہوں بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کر لیں۔ سوال نمبر 3، قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور آخری نبی ہیں۔ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے، اور آپ کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی۔ ہیڈنگ نمبر 2، قرآن کی روشنی میں ختم نبوت۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 3، حدیث کی روشنی میں ختم نبوت۔ حدیث میں بھی ختم نبوت کو واضح کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، رسالت نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
مجھے دوسرے انبیاء کرام میں 6 باتوں پر فوقیت حاصل ہے، اور اس میں سے آخری بات یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ مجھ پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ جوابات میں موجود تمام مشکل الفاظ یہاں پہ موجود ہیں، میں انہیں ایک بار پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ فضیلت، امت مسلمہ، انبیاء، خواہشات، تابع، اہل بیت، نعمتوں، گننا، خود سپردگی، درکار، قلبی ملان، اتباع، تنازعات، ابدی صحیفہ، اتمام، اختتام، بطور۔